ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، بہت سارے جمعوں سے ہم جو مہینہ محرم کا گزرا تھا اس کے حوالے سے شہادت، جہاد اور غزوات کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں. آپ سب لوگ اس میں شامل رہے ہیں. اب آگے ایک بڑا موضوع ربیع الاول شریف کے حوالے سے آئے گا. وہ تو ظاہر ہے کہ ایسا موضوع ہے حضور علیہ السلام کی تعریف کا، حضور علیہ السلام کے تذکروں کا، ان کے ذکر کا، ان کی رفعتوں کا، ان کے بلندیوں کا. وہ تو بہت لمبا موضوع ہے. انشاءاللہ پورا مہینہ ہی ربیع الاول کا وہ چلتا رہے گا. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے آخری دن ہیں ابھی، تو 28 سفر کو ایک بہت بڑے عظیم ولی اللہ ان کا یوم وصال ہے، جن کو دنیا امام ربانی مجدد الفسانی کے نام سے جانتی. بہت بڑی شخصیت ہیں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سارے ہی اولیاء بہت عظمتوں کے عامل ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اور علماء، عالم اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا علم رکھتا ہو، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طریقت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے. شریعت ظاہری علوم جو ہوتے ہیں ان کا جو عالم ہوتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور جو روحانیت ہے، باطن کی جو کیفیات ہیں ان کا جو عالم ہوتا ہے اس کو صوفی کہا جاتا ہے، شیخ کہا جاتا ہے، صاحب طریقت کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو صرف باطنی عروج نصیب ہوا ہے، یعنی وہ باطن کی کیفیات سے آگاہ ہو جاتے تھے، آشنا ہو جاتے تھے. کچھ ایسے عالم ہوئے ہیں کہ جن کو صرف علم ظاہر کی بلندیاں نصیب ہوئی تھی، باطن کے ساتھ کوئی شغف نہیں تھا. لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ چاہے ظاہری علوم کا میدان ہو یا باطنی علوم کا میدان ہو، صف اول میں کھڑے ہوئے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. ان کے بہت بڑے عالم مکتوبات ہیں. ان کے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 3 جلدیں ہیں، بہت موٹی موٹی، صرف خط ہیں ان کے، لیکن اتنے علمی خطوط ہیں جن کے ذریعے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کیا تھا، اپنی دعوت کو پھیلایا تھا. قرآن کریم میں اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف میں یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء، آگاہ ہو جاؤ
کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے ان کو، نہ وہ کسی بات سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غم ان پر آتا نہیں ہے، غم تو سب پر آتے ہیں، دکھ بھی سب پر آتے ہیں، تکلیف، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ ان پر دکھ تکلیفیں نہیں آئی تھیں، سب جانتے ہیں نا آپ، غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، طائف میں کیا ہوا تھا، ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے بڑی شخصیت تو وہ ہیں، ان پر کتنی تکلیفیں آئی تھیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ تکلیف آتی نہیں ہے یا دکھ آتا نہیں ہے یا غم آتا نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں، نہ ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غمگین ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو خوف نہیں کھانے والی ذات ہے۔ تو جب ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس کو غم بھی کوئی نہیں ہوتا، جو خوف بھی نہیں کھاتا، تو جتنا گہرا ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جب اس کی تجلی ان پر منعکس ہوتی ہے تو وہ بھی پھر ہر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن بات وہی ہے جو اکثر میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ولی ہوگا کون؟ ہر ایک تو ولی نہیں ہو جاتا، ولی کا معنی دوست، اللہ رب العالمین کا دوست۔ اللہ رب العالمین بھی بہت بڑا بادشاہ ہے، اس سے بڑا بادشاہ تو ہے کوئی نہیں، سب سے بڑا بادشاہ اللہ، اللہ اکبر، سب سے بڑا وہی ہے۔ تو یہ بھی بندوں کے ساتھ اللہ کا پیار دیکھیں نا، کہاں بندہ اور کہاں اللہ رب العالمین، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں تو اس نے پیدا کیا، ہمیں تو اس نے بنایا ہے، ہماری اس کی ہمسری ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہماری برابری ہو ہی نہیں سکتی ہے، بندہ کہاں اور مولا کہاں، آقا کہاں، مالک کہاں، غلام کہاں۔ اس کے باوجود بندوں کو کیا اعزاز دیتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو وہ ولی اللہ کا معنی یعنی اللہ کا دوست۔ لیکن وہی بات کہ وہ ہوگا کون، تو قرآن کریم نے خود بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی وہ ہوں گے کہ جن پر کوئی خوف بھی نہیں آئے گا، کوئی غم بھی نہیں آئے گا، لیکن ہوں گے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ پکا مومن ہوگا، کوئی فاسق فاجر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب مومن میں سب سے پہلی چیز، جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب مومن نہیں ہو سکتا تو ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی ہونے کے لیے قرآن شرط یہ بیان کرتا ہے کہ مومن ہو، اور مومن ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا۔ نماز کا پابند نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو ولی نہیں۔ بہت آسان سی ترکیب اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ پکا مومن ہو، یعنی شریعت کا بہت پابند ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات، حضور علیہ السلام کے احکامات، ان سب کا پابند ہو تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ دوسری کیا چیز، دوسری شرط کیا بیان فرمائی اللہ پاک نے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ مومن کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ظاہری احکامات ہیں دین کے ان پر عمل کرنے والا ہوگا تو مومن ہوگا۔ متقی یہ اب وہی تصوف والی بات آ گئی ہے، یعنی مومن ظاہری علوم کے ساتھ نماز روزہ ان کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ متقی کیا ہوگا؟ یہ اب باطن کا آ گیا ہے، وہی تزکیہ، یعنی جس کا دل صاف ہوگا اور جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ متقی کا معنی یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، تقوی والا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا کیسے ہوگا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہتے تو ہم سب ہیں نا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں یہ، لیکن ڈرتا کوئی تو یہ کیوں کہ جس وقت ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ساری دنیا سے چھپ کے کریں، لیکن کیا اللہ سے چھپ کے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم وہ گناہ کر گزرتے ہیں، تو ہم پھر متقی نہیں ہیں نا، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر ذہن میں یہ ہوتا نا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اس لیے میں نے یہ نہیں کرنا ہے، تو ہم رک جاتے ہیں اس گناہ سے، لیکن ہم کر جاتے ہیں وہ گناہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی نہیں ہوتے ہیں، ہم تقویٰ والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو متقی کون ہوتا ہے کہ جو جس طرح لوگوں کے سامنے ہو اسی طرح تنہائی میں بھی۔ بڑا مشکل کام ہے، تنہائی کی کیفیات اور ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے کی کیفیات اور ہوتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بہت اچھا بنتے ہیں، بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب آدمی تنہائی میں ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن وہی بات کہ یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ اور تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس سے کوئی چیز میں نہیں چھپا سکتا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے اس وقت بھی کوئی۔ تو یہ دو چیزیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ولی کے لیے یہ دو شرائط بہت ضروری ہیں اور بنیادی شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ مومن ہو، نماز روزے کا پکا پابند ہو، اور دوسرا یہ کہ متقی ہو، اللہ پاک سے ڈرنے والا ہو، تو وہ پھر اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے، لیکن جو یہ کر لیتا ہے پھر انعام بھی بہت بڑا ہے۔ جس نے جو پکا مومن بن گیا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، متقی ہو گیا، اپنی جگہ میں تنہائی والی جگہ میں بھی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا، گناہوں سے بچ گیا، تو پھر جب یہ کام کر لیا تو پھر انعام کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی، اگلی آیت ہے قرآن کریم کی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ چاہے یہ زندگی ہو، چاہے اگلے جہان کی زندگی ہو، ہر جگہ اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ سب کچھ بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ پاک اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کتنی بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کوئی بات ارشاد فرما دے، اس کا فرما دینا ہی کافی ہے، اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کوئی شک کرے اس بندہ اس بارے میں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ جو مومن کی کامیابی ہے، متقی کی کامیابی ہے، جو اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی میں ایویں ہی بات نہیں کر رہا ہوں، جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں ایویں ہی نہ پیار تھا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی ہے، جو میں نے بول دی ایسا ہی ہوگا، اس کو اس دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، اگلی جان میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو اصل بات وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف وہ دیکھ رہا ہے، ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں کندھوں پر، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ ہر چیز ہماری لکھ بھی رہے ہیں۔ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تب بھی وہ لکھ رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں تب بھی وہ لکھ رہے ہیں۔ اعمال نامہ جو ہمارا مرتب ہو رہا ہے اس میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اور اسی اعمال نامے کے بارے میں قرآن کریم میں آتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہر بندے کے سامنے فرشتہ جو ہے اس کا اعمال نامہ ایسے سامنے رکھے گا اور اس سے پوچھے گا کہ دیکھ یہ گناہ تو نے کیے تھے یا نہیں کیے۔ یہ جو لوگ نیک ہوں گے، جنہوں نے نیکیاں کی ہوئی ہوں گی، ان لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے زندگی میں، ظاہر ہے ان کے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں اس اعمال نامے میں، تو جو مجرم ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا میں یا زندگی میں اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کرتے رہے، وہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب یہ بھی ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ تو بہت ستار ہے، وہ کسی کے راز کو، کسی کے عیب کو کسی دوسرے پر ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، صفت ہی اس کی ستار ہے، ستر والا، پردے والا، پردے رکھنے والا۔ لیکن جب ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں، اس کی نہیں مانتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے اور ہم اس کے مخالف کر رہے ہیں، جب ہم اس بغاوت پر اتر جاتے ہیں تو پھر اس وقت کا تصور کیجئے نا
جب معاشر قائم ہوگی سب لوگ پوری دنیا وہاں پر جمع ہوگی۔ بے شک وہ ستار ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ نیک آدمی ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خطا کار انسان ہوگا، گناہ گار انسان ہوگا۔ تو یہ تو پھر ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، پوری دنیا کو پتہ چلے گا۔ جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی زندگی میں نیک تھا یا گناہ گار تھا۔ بے شک ہم یہاں پر جتنے بھی لوگوں کے سامنے نیک بنے رہے ہیں، نیک بن کے پھرتے رہیں، لوگوں کو آج دھوکہ دے دیں گے، اللہ پاک کو آج بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اس وقت بھی ہم لوگ دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ تو اندازہ کیجئے کتنی شرمساری کا ہمارے لیے وہ دن ہوگا جب ساری دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کے سامنے تو یہ بہت نیک بن کے پھرتا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ گار تھا، اسی وجہ سے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا جا رہا ہے۔ کتنی شرمساری والی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس شرمساری سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے۔ اسی زندگی میں اللہ پاک ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہم کامیاب ہو سکیں۔ اولیاء اللہ اسی چیز کی تبلیغ کرتے رہے ساری زندگی، شاید جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام جتنے بھی ان کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ جو ہدایت والا سلسلہ ہے اس کو اولیاء اللہ ہی پھر آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی، وقتاً فوقتاً ایسے ولی آتے رہے اللہ کے، ایسے عالم آتے رہے، ایسے صوفی آتے رہے، اولیاء اللہ آتے رہے جو اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے رہے، ہدایت کا راستہ ہموار کرتے رہے۔ انہی اولیاء اللہ میں وہ عظیم شخصیت جن کا نام امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ احمد سرہندی۔ عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ وہی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اعزازات اور القابات عطا فرما دیتا ہے کہ ان کو ساری دنیا امام ربانی کے نام سے جانتی، حالانکہ ان کا نام امام ربانی تو ہے ہی نہیں، یا مجدد صاحب کہتے ہیں، مجدد الفسانی، وہ بھی ان کا نام نہیں ہے، اصل نام ان کا احمد ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد صاحب کا نام احمد ہے، لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کام اتنے عمدہ اور اتنے بڑے تھے کہ دنیا نے ان کو امام ربانی کا نام دے دیا، اور امام ربانی کے لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں سارے، مجدد الفسانی کے لقب سے سارے یاد کرتے ہیں، حالانکہ اصل نام احمد تھا۔ اور مجھے اچانک خیال آیا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور اتفاق ہے، یہ جو احمد نام ہے یہ بھی کوئی عام نام نہیں ہے، اصل میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے، محمد اور احمد۔ یہاں پر اس جہان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے، لیکن آسمانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے۔ تو یہ احمد نام بھی بہت عجیب ہے، بڑے عجیب۔ ابھی 2-3 دن پہلے عرس گزرے ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ جانتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا نام بھی احمد، اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی احمد ہے۔ تو یہ دونوں عرس ایک ہی ہفتے میں ہوتے ہیں، اسی ہفتے میں۔ تو کل انشاءاللہ ہم ان دونوں کی دعا بھی کریں گے، حضرت مجدد صاحب کی دعا بھی انشاءاللہ کل یہاں پر ہوگی، 11 بجے قرآن خوانی ہوگی، اس کے بعد اسی انداز میں جس طرح ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ایک تلاوت ہوگی، 1-2 نعتیں ہوں گی، 1-2 منقبتیں ان حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد مختصر سی بات چیت اور دعا ہو جائے گی۔ کوئی جس طرح ہمارا اتوار والا پروگرام ہوتا ہے اسی طرح ہوگا، 11 بجے شروع ہوگا اور 1 بجے ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ آسانی کے ساتھ تشریف لا سکیں ضرور حاضر ہوں۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے امام ربانی مجدد الفسانی، انشاءاللہ کل ان کے حوالے سے میں مزید گفتگو بھی کروں گا، ان کے جو کارنامے ہیں کچھ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔